السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ اما بعد، پیارے دوستوں اور ساتھیوں اور بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورۃ العصر کا ترجمہ و تشریح بیان کروں گا مختصر انداز میں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ العصر نازل کی، اس لیے نازل کی کہ انسان کا مقصد بتانے کے لیے کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین سورج کی قسم کھا سکتا تھا، چاند کی قسم کھا سکتا تھا، زیتونی قسم کھا سکتا تھا، چرند پرند کی قسم کھا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، زمانے کی قسم کھائیے کہ میں زمانے کی قسم کھاتا ہوں۔ وقت کی قسم کھائیے کہ میں وقت، اس شام کے وقت جب ختم ہو رہا ہے، جب وقت ختم ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، اس وقت کی قسم کھا رہا ہوں میں کہ پورے دن گزر گیا، وہ آخری اینڈ آ رہا ہے، اس کا ختم ہو رہا ہے وقت۔ والعصر، زمانے قسم، عصر کی نماز کی قسم، سورج غروب ہونے سے پہلے وقت کی قسم۔ اتنی اہم قسم اللہ رب العالمین کھا رہے ہیں، کس وجہ سے؟ اسی لیے یہ قسم جو ہے صرف اللہ رب العالمین ہی کھا سکتے ہیں۔ مخلوق کی قسم صرف اللہ رب العالمین کھا سکتے ہیں، سورج کی، چاند کی، انسان کی، کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے اس کو۔ ہم نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، اس لیے ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم اس چیز کی قسم کھائیں۔ کسی مادے کی، کسی مخلوق کی قسم کھانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کسی کی قسم کھانے سے۔ صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھا سکتے ہیں ہم۔ یہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ کے رب کی قسم، یا کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کے رب کی قسم۔ قسم رب کی کھانی ہے، کسی انسان کی، کسی چرند پرند کی، کسی جمادات کی قسم نہیں کھا سکتے ہم۔ جو آج کل ہم سر کی قسم، ٹانگ کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، کیونکہ ہم نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، جس نے پیدا کی ہے وہ اس کی قسم کھا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، والعصر، زمانے کی قسم۔ کیوں قسم کھائی ہے؟ یہ بتانے کے لیے آپ کو کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، تحقیق میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسان جتنے بھی ہیں سب کے سب خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، تباہ ہے، بیکار ہے، کسی کام کی بھی نہیں ہے وہ انسان۔ پیدا تو کیا ہے میں نے انسان کو، لیکن وہ سب کے سب انسان بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان انسانوں کا۔ اور دوسری صورتوں میں بھی کہا ہے کہ اسفل سافلین، سب سے نچلے طبقے میں ہے یہ انسان، یعنی جانور میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ کہا ہے کل انعام بل ہم اضل، یہ انسان جانور ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کئی گزرے ہیں۔ اور واقعی حقیقت یہی ہے کہ انسان لڑ رہے ہوتے ہیں جس طرح کے جانور لڑتے ہیں۔ جب میں نے کئی دفعہ جانوروں کو لڑتا ہے کہ دیکھتا ہوں، کتوں کو، تو میں کہتا ہوں بھی تم کیوں انسانوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ کہا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔
لیکن اب پھر پیدا کرنے کا کیا فائدہ؟ سارے انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، جانور ہیں، تو پھر فائدہ کیا؟ اس لیے منطق و فلسفہ کی زبان میں انسان کو کہا گیا ہے ناطق حیوان، یعنی جانور اور انسان میں فرق یہ ہے کہ جانور بولتا نہیں ہے اور ہم بولتے ہیں۔ اب بولنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو ایک ہی بات نہیں، مطلب فہم، سمجھنے والی بول، جس میں ہم سمجھتے ہیں ایک دوسرے کی زبان کو، لیکن جانور کی زبان ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ عقل نہیں ہے اس کے اندر، اتنی عقل جتنا اللہ رب العالمین نے اس کو سکھایا ہے، لیکن ہمیں اللہ رب العالمین نے عقل دی ہے، آزاد عقل بالکل۔ تو کہا ان الانسان فی خسر، انسان بے شک خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اب کون اس سے بچا ہوا ہے؟ الا الذین آمنوا، اللہ اکبر، وہ لوگ جنہوں نے مان لیا، جو ایمان لے کر آگئے، جنہوں نے یہ مان لیا کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، انہوں نے ہمیں پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، جن، انسان، چرند، پرند، سب کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، فرشتوں کو پیدا کیا، زمین آسمان کو پیدا کیا۔ یہ مان لیا میں نے کہ یہ سب دنیا کائنات چل رہی ہے، صرف اللہ رب العالمین ہی چلا رہے ہیں اس کو، اور اس نے ہدایت کے لیے ہمارے لیے ایک کتاب نازل کی ہے۔ جتنی بھی انبیاء آئے، اتنے انبیاء بھیجے اور اتنی کتابیں بھیجی ہیں ہماری ہدایت کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے۔ اس نے یقین کر لیا، اس نے مان لیا کہ اللہ رب العالمین ہے آسمان پہ اور اس نے پیدا کیا ہے اور سب نقصان میں ہے، لیکن اگر اس نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ اس چیز کو مان لے کہ اللہ رب العالمین آسمان پہ موجود ہے اور اس نے ہماری ہدایت کے لیے بھی کتابیں نازل کی ہیں۔ جنت نہ ہے، جہنم ہے، مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ ہم ذرا سی حساب کتاب کے لیے تیاری کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ جو زندگی کا حساب ہونے والا ہے، جو سوا نیزے کے نیچے سورج کا اور ہمارا فاصلہ سوا نیزے کا ہوگا، اس کا ہمیں کوئی حساب نہیں ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ رب العالمین تیز حساب کرنے والا ہے۔ سلو سلو نہیں دے گا، پیپر دے دے گا، آپ کا حساب کریں گے، تیز حساب لیا جائے گا آپ سے، اور ہم تیاری نہیں ہے ہماری۔ کہتے ہیں علماء کرام کہ اگر یہ صورت ہی نازل ہو جاتی تو ہماری ہدایت کے لیے کافی ہوتا، لیکن پورا قرآن ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ تو اب وہ ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ آگے بھی کچھ کرنا ہے، صرف ماننا نہیں ہے، اس ماننے کو عمل بھی کرنا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر ماننا ہے، ماننے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ جس نے ہمارے لیے ہدایت کی کتاب نازل کی ہے اس کو سمجھنا ہے۔ کائنات آپ کے سامنے ہے، سب کچھ اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی ہیں، کائنات نازل کیا ہے، پوری کائنات ہمارے سامنے ہے، جانور ہیں، ان سب کو دیکھ کے ہم سب سیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا وعامل اس پر نیک عمل کرنا ہے، نیک کام کرنے ہیں۔ پوری کتاب اس میں اللہ رب العالمین نے ہماری نازل کی ہے، اس کے اندر سارے زندگی کے اصول بیان کیے گئے ہیں، الف سے لے کے یا تک، سونے سے لے کے جاگنے تک، ہر چیز ہماری اللہ رب العالمین نے، اور جاگنے سے لے کے سونے تک، پیدا ہونے سے لے کے موت تک، اطلب العلم من المہد اللحد، علم سے کو ماں کے گود سے قبر تک۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے، زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے، جس طرح اللہ رب العالمین نے کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ساری آسمانی کتابیں انسان کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہیں۔ وعامل الصالحات، نیک کام کرنا ہے، عمل صالح کرنا ہے۔ پھر جب عمل صالح کر لیں، جب نیک کام بھی کر لیں اور ایمان بھی لے کر آ جائیں تو کون خسارے سے بچا ہوا ہے؟ پھر کیا کرنا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پھر لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے، سچ بات کی تلقین کرنی ہے، اور سچ بات وہ ہے جو کتاب اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے ہمارے لیے، اس کے مطابق لوگوں کو تلقین کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے
کہ حق کیا چیز ہے، سچ کیا چیز ہے. پہلے خود صحیح سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. جب میں عمل کر لوں اس کے بعد دوسروں کو بتانا ہے. ہم خود عمل کرتے نہیں، دوسروں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. کسی کو غلط بولوں گا تو پہلے میں خود غلط ہوں گا. پہلے میں نے خود عمل کرنا ہے اس کے اوپر، اچھی طرح سے کار بند ہونا ہے اس کے اوپر، نیک کام کرنے ہیں، میں نے لوگوں سے اچھائیاں کرنی ہیں، لوگوں سے بھلائیاں کرنی ہیں، لوگوں سے میل ملاپ کرنا ہے، لوگوں میں محبت تقسیم کرنی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، لیکن یہ جتنے بھی ارکان ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں. لیکن اصل جو اسلام شروع ہوتا ہے وہ نماز کے بعد شروع ہوتا ہے. آپ کا تعلقات کیسے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو آپ نے حق بات بتانی ہے لوگوں کو کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے کیا ہدایت دی ہے، کیا سمجھایا ہے آپ کو. پھر اس کے اندر مشکلیں بھی آئیں گی، آپ کو پریشانیاں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، لوگ آپ کو تنگ بھی کریں گے، لوگ آپ کو پریشان کریں گے کہ آپ کیا کر رہے ہو بھائی، یہ ایسا کام کیوں کر رہے ہو، بہت مشکل ہے یہ. پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی آزمائشیں آئیں گی. تو کیا کرنا ہے پھر ہم نے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر صبر کرنا ہے، خود بھی اور دوسروں کو بھی تلقین کرنی ہے. جو بھی مصیبتیں آئیں گی، جو بھی پریشانی آئیں گی، ہم نے خود بھی اس پہ صبر کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس صبر کی تلقین کرنا ہے کہ آپ صبر کریں. آپ نے جو مصیبتیں آئے صبر سے اور نماز سے مدد لو. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد لو، اس پر عمل کرو. نماز کا مطلب یہی ہے، صلاح کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس پر صبر کرنا ہے اور جم کے رہنا ہے. وہ کام جس وجہ سے آ رہی ہے اس کو حل کرنا ہے آپ نے، اور صبر کے ساتھ حل کرنا ہے، نہ کہ اس پہ جو ہے نا واویلا کرنا ہے آپ نے. اور دوسروں کو بھی اس پہ تلقین کرنی ہے کہ بھائی واویلا نہیں کرو اور اس پہ صبر کرو. انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی. سے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ عصر زمانے کی قسم ہے کہ ان بے شک الانسان انسان لفی خسر، کہ وہ خسارے میں ہے. الا الذین، مگر وہ لوگ جنہوں نے آمنو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق اور لوگوں کو حق بات کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر اور جو مصیبتیں آئی خود بھی صبر کیا اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.